مزمل یاسین و مدثر طه، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ تقریباً یقین کے درجے میں کہا جائے کہ ایک دن کے بعد ایسا مہینہ آ رہا ہے جو سراپا اللہ کی جانب سے برکت، اللہ کی جانب سے رحمت، اللہ کی جانب سے مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے اور مہینے کا نام عرب والوں نے رکھا ہے، لیکن رمضان کا نام اللہ رب العزت نے اپنے سے رکھا ہے۔ عرب بعد میں ہے، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو بہت پہلے بنایا ہے۔ سارے بندے کی تقدیر، سارے ہونے والے واقعات، دنیا بسے گی، آدم علیہ السلام آئیں گے، قیامت ہوگی، انبیاء کرام آئیں گے، یہ سب بعد میں ہے۔ لوح محفوظ اس سے بھی پہلے ہے۔ قرآن مقدس میں اس مہینے کی فضیلت اللہ رب العزت نے اس ڈھنگ سے فرمایا، کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، رمضان المبارک کا نام قرآن مقدس میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ اس معنی کی بھی برکت کا ہے کہ اس مہینے میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس مہینے کا نام اللہ نے رکھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مقدس کو اللہ نے اتارا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایک رات ایسی نازل کیا ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور اس رات کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے پورے ایک سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو معلوم بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینے کا ہی کیلکولیٹ کر لیا جائے تو تقریباً 82,000 یا 8200 رات ہوتی ہے، تو اس رات کی ایک رات کی عبادت 82 سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر اللہ یہ فرما رہا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو پھر اس بہتر کا کیا اندازہ وہ اللہ جانتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے جانب سے جو حکم ہوتا ہے وہ اتارتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ سلام، اور جو بندے عبادت میں رات کو گزارتے رہتے ہیں تو جبرائیل امین اللہ کی جانب سے سلامتی پیش کرتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ تو یہ چوتھی فضیلت ہے۔ پانچویں فضیلت رمضان المبارک کی یہ ہے کہ اور مہینے میں اگر ایک فرض کوئی ادا کرے، جیسے آج ابھی جمعہ ہے، آج کی جمعہ کی نماز ہم لوگ ادا کریں گے، ایک جمعہ کی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن یہی اگلے جمعہ اللہ کرے ہم سب پالیں اس جمعے کو، اگر اگلا جمعہ رمضان میں ادا کریں گے تو 70 جمعہ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس آج جو سنت ہم نے پڑھی ہے تو صرف سنت کا ثواب ملے گا۔ یہی اتوار یا سوموار سے رمضان میں اگر سنت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔
یہ رمضان المبارک سراپا رحمتوں کا ہے۔ ایک حدیث جو مولویوں سے بھی سنتے ہیں، جماعت والوں سے بھی سنتے ہیں اور ہر جگہ، لیکن اس کو سوچا کبھی نہیں۔ حدیث مبارک یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم کو رکھا، پہلے ممبر پر کوئی بات چیت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، بس اتنا ہی۔ دوسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرے ممبر پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کو تعجب ہوا۔ نماز کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، آج ایک نئی بات دیکھی ہے کہ آپ نے کچھ بیان نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، کوئی سامنے نہیں تھا، لیکن آپ نے تینوں ممبر پہ، تینوں سیڑھی پہ قدم کو رکھا اور آمین آمین کہا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ایک بد دعا دی تھی، بد دعا، دعا نہیں، اور جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی بد دعا ہے، اور تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اس بد دعا پہ آمین کا کہنا ہے۔ کوئی اس بد دعا کے قبول ہونے میں دیر لگ سکتی ہے؟ نہیں لگے گی۔ جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں اور نبی پاک اس بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی، حضور نے یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، یعنی نبی پاک کا نام لیا جائے اور وہ امت آپ پر درود نہ بھیجے۔ اگر فرصت ہے، کسی میلاد، کسی مجلس میں، کسی موبائل سے سن رہے ہیں، اگر نبی پاک کا نام آئے، پوری درود اگر نہیں پڑھ سکتے، وقت نہیں ہے، بات آگے نکل جائے گی، تو کم سے کم فقہائے کرام نے کہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ہم نے نہیں کہا تو ہم سب سے بڑے بخیل ہیں اور جبرائیل کے بد دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پہلی منزل، پہلی سیڑھی پہ حضور نے قدم رکھا، کہا آمین۔ جبرائیل نے فرمایا تھا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بد دعا دیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو اور وہ ان سے جنت نہ خرید لے، ان سے وہ رضامندی حاصل نہ کر لے، ان سے معافی تلافی نہ کر لے، تو وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اب معافی تلافی کا موقع نہیں رہے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پہ آمین کہا۔ اس لیے ماں باپ حیات میں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان کے لیے ان سے معافی تلافی کر لی جائے، ان سے رضامندی حاصل کر لی جائے۔ وہ سنا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کا ماں باپ ناراض ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جس بیوی کا شوہر ناراض ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ یہ سمجھیں گے تو پھر نماز پڑھنے سے فائدہ کیا، روزہ رکھنے سے فائدہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج میرے ماں باپ مجھ سے دکھی ہیں اور ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ لیا، اس پہ جماعت سے نماز پڑھے، جامع مسجد ہے، 27 گنا ثواب ملے گا، لیکن ماں باپ اگر ناراض ہے تو کل قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ جمعہ کیوں نہیں پڑھا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جمعہ پڑھنے پہ جو ثواب ہوتا وہ ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل مطلب۔ اگر شوہر ناراض ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے، حدیث میں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں، اس معنی کر کہ نماز اس کے ذمے سے اتر جائے گی، مگر اس پہ جو پھل، نتیجہ، ثمرہ، رزلٹ ملتا ہے وہ نہیں مل پائے گا۔ اس لیے ماں باپ حیات میں ہیں تو ان کو راضی کر لیا جائے، ان سے اپنے غلطیوں کو معاف کروا لیا جائے۔ اور سب سے بہتر ایک دعا یہ ہے جو قرآن مقدس میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ 15ویں پارے میں ہے،
اللہ سے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رب ارحمہما، پروردگار میرے ماں باپ پہ ایسا رحم کیجئے، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ بچپنے میں اس نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ اپنے نہیں کھایا بچوں کو کھلایا، اپنے نہیں سویا بچوں کو سلایا، اپنے تکلیف میں گزاری رات کو بچوں کو آرام سے گزارنے دیا، یہ کتنا رحم ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنا، رب ارحمہما، پروردگار میرے ماں باپ پہ ایسا رحم کیجئے، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ بچپنے میں میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ یہ فرما برداری میں داخل ہوگا۔ تیسری بات، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے سے رمضان گزر جائے اور اس پہ گناہ باقی رہ جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے سے رمضان گزر جائے اور اس پر گناہ باقی رہ جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب سمجھیے کہ ان بد دعا کے لگنے میں کوئی دیر لگ سکتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ رمضان آتا ہی ہے مغفرت کے لیے۔ اب سمجھ لیجئے، ایک دن میں 5 وقت کی نماز رمضان میں پڑھیں گے تو اور دن کے حساب سے 350 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا ایک دن میں۔ اگر خوش قسمت ہے کہ 10-20 رمضان جن کو مل گیا اور رمضان کو رمضان کی طرح سے گزار دیا تو سچ پوچھئے کہ اللہ کے ہاں مغفرت آسانی سے ہو جائے گی۔ یہ اسی لیے رمضان آتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے، روزہ اللہ پر یقین کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، گرچہ رمضان کا احترام اوروں میں بھی کرنا چاہیے، دنیا میں بھی کرنا چاہیے۔ نہیں رہتے ہیں روزہ، ایک تو یہ ہے کیوں نہیں رہنا، جیسے نماز کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا، روزے کا انکار کرنے سے بھی کافر ہو جائے گا۔ اسلام کی بنیاد ہے یہ، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ 5 بنیاد ہے، ان میں سے کسی کا بھی انکار کافر ہو جائے گا۔ شادی شدہ ہے، مسلمان ہے، اگر انکار کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تو رہنا چاہیے۔ اگر نہیں رہا تو احترام اس کا کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ رمضان کا گٹکا بیڑی یہاں تو لوگ چوک پہ کھاتے ہیں، پان بھی کھا کے چلتے ہیں، گٹکا بھی کھا کے چلتے ہیں۔ لوگوں کا احترام نہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، رمضان کا احترام کیجیے، روزے دار کا احترام کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا، کہ جس نے روزے کو رکھا ایمان کے ساتھ، و احتسابا، ثواب کی امید کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تراویح کی نماز، من قام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے تراویح کی نماز ایمان کے ساتھ اللہ کی جانب سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے پڑھا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ سب رمضان کی فضیلت ہے۔ اچھا، کوئی بیڑی پیتا ہے، کھینی کھاتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، پیریا کی بیماری ہے، معدہ میں گرمی ہے، ناد میں گرمی ہے، منہ کی بدبو آتی ہے، ہم سب کو نفرت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے بھی اگر بدبو ہوتی ہے منہ میں۔ روزے کی حالت میں بھی بھوک کی وجہ سے معدہ خالی ہے، حلق خشک ہو چکا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، گرچہ ہم کو آپ کو نفرت ہو۔ اللہ کے نبی نے حدیث مبارک میں فرمایا، فم الصائم اطیب عند اللہ، کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک اطیب عند اللہ من ریح المسک، مسک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روزے دار کی منہ کی بدبو، یہ فضیلت ہے۔ ایک جگہ اور حدیث مبارک میں فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ
वफरहतुन इंद लिकाए रब्बिही, एक खुशी इफ्तार के वक्त में और दूसरी खुशी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात के वक्त में। इफ्तार के वक्त में बड़ी आजमाइश होती है, सारे फल फ्रूट रंग बिरंग की चीजें मौजूद हैं, 1-2 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, लेकिन उठा के खा नहीं रहे हैं, इसलिए कि ईमान है कि अल्लाह देख रहा है और हम रोजे से हैं। इसीलिए कहा गया कि उस वक्त में सब्र का इम्तिहान है, उस वक्त में थोड़ी देर पहले इफ्तार लेके बैठना ये मुस्तहब है और उस वक्त में दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह उस वक्त की दुआ को कबूल भी फरमाता है। इसलिए रमज़ान हमारे बीच आ रहा है, हम सब इसकी कदर करें। जो आकिल हैं, बालिग हैं, उनके ऊपर रोज़ा फर्ज रखा गया है और अल्लाह ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये रमज़ान का महीना, इसमें कुरान उतारा गया जो सरापा हिदायत है और हिदायत की खुली दलील है इसके अंदर। आगे फरमाया फमन शहिद मिनकुम शहर फलयसुम, जो इस महीने को पाले उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। लेकिन अल्लाह बेरहम नहीं है, अल्लाह बेमसलहत काम नहीं करता है। अल्लाह ने फरमाया फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि अगर तुम में कोई मरीज है, बीमार है, मरीज कैसा? एक मरीज तो ऐसा है कि दवाई चल रही है, अगर दवाई रुक जाए तो बीमारी बढ़ जाएगी, मरीज के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। एक ये मरीज, एक मरीज ये है कि लाइलाज है, वो भूखा नहीं रह सकता, बगैर दवाई के नहीं चल सकता। एक ये मरीज है और एक मरीज है कि सर में दर्द है, बदन हाथ में दर्द है, हल्का बुखार है, जख्म है, नज़ला है, तो ये माफ के दर्जे में नहीं है। वो मरीज जो बगैर दवाई के नहीं चल सकता, वो मरीज कि वो भूखा रह नहीं सकता और तजर्बेकार डॉक्टर ने बता भी दिया है, ऐसे मरीज के लिए है कि वो रोज़ा न रखे। अगर रमज़ान के बाद सेहतयाबी हो जाए तो उस रोज़े की क़ज़ा कर ले, और अगर लाइलाज बीमारी है कि सब दिन दवा चलेगी तो फिर एक रोज़े के बदले में एक फितरा उसको देते रहना है। औ अला सफरिन, अगर वो सफ़र में है, सफ़र हम लोग कलकत्ता को भी मानते हैं और कलकत्ता है भी, 78 किलोमीटर दूरी के इरादे से अगर हमने सफ़र किया है, हम मुसाफिर हो गए, जुमा पढ़ के हम चले, कलकत्ता ही के इरादे से 105 किलोमीटर लगभग है या 112 किलोमीटर कलकत्ता, और 105 तो पटना है, हाँ ठीक। और तो 78 किलोमीटर दूरी के इरादे से चले। अब यहाँ कारी चक के आदमी अगर जुमा की नमाज पढ़ के चले और बगवारा में हमको असर का वक्त हो गया तो वहाँ वो 2 रकत पढ़ेंगे, और उनके इख्तियार में है कि वक्त पे इफ्तार नहीं हो सकता, वक्त पे सहरी नहीं हो सकती, तो उनके इख्तियार में है कि रोज़ा न रखें, बाद में जहाँ वो पहुँचे इत्मीनान हो जाए वहाँ जाके इसकी क़ज़ा रख ले। अल्लाह पाक फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, ये सब बात अल्लाह ताला तुम्हारे आसानी के लिए कह रहे हैं। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, रोज़ा रखना या फिदिया देना या सफ़र में रोज़ा न रखना ये अल्लाह के जानिब से आसानी है, सख्ती नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला तसल्ली भी देते हैं बड़े अच्छे अंदाज से। दूसरे सिपारे में अल्लाह पाक फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़ा फ़र्ज किया गया है। अब तो ये उम्मत मोहम्मदिया घबरा जाती कि अरे ये क्या मुसीबत आ गई कि 1 महीना भूखा रहना। अल्लाह तसल्ली देते हैं कि देखो तुम अपने बारे में ही मत सोचना, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी लोगों पे फ़र्ज किया गया है, इसलिए इसको बोझ मत समझना। फिर आगे हम ये सोच सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं
کہ پتہ نہیں کتنا دن روزہ رکھنا ہوگا. ہم سب بھی کسی کو کوئی کام کرنے کہتے ہیں ہے 10 کلو کی موٹری، لیکن بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ہے، سر پہ آ جائے گا، جاؤ سائیکل کیا لوگے، سر پہ ہی آ جائے گا. اللہ پاک فرمائے، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایام معدودات، زیادہ دن نہیں ہے، گنا چنا دن ہے، 30 دن ہے. یہ بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اس کو بوجھ مت سمجھنا. اور سب سے بڑی بات خوبی یہ ہے رمضان کی، پانی گھر میں ہے، حتیٰ کہ وضو بناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارتے ہیں. بیوی ہے، دن میں ہو یا رات میں، شوہر کو اختیار ہے اس سے ملنے کا، لیکن گھر میں بیوی ہے، دونوں تنہائی میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، لیکن کوئی غلط فعل نہیں کر رہا. کیوں؟ جبکہ بیوی جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، کھانا بنا ہوا ہے، کھانا کھانا جائز ہے، لیکن اللہ نے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے نہیں مل سکتے، پانی نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے. جائز نہ ہے. یہ 30 دن میں ایک عادت بن جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں حلال چیزوں سے رکنے کہا ہے، ہم رک گئے. اگر صحیح معنوں میں روزے کو روزے ڈھنگ سے گزار دیا تو 11 مہینہ حرام سے رکنا آسان ہو جائے گا. 1 مہینہ حلال سے رکنے کی عادت پڑ جائے گی تو 11 مہینہ حرام سے رکنا آسان ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کی مصلحت. اس لیے رمضان کی قدر کریں گے، روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن کو سنیں گے. کچھ مسائل ایسے ہیں جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے انسان روزے کی حالت میں ہے، بیوی سے ہم بستر ہو گیا، جان بوجھ کے کھا لیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ٹوٹنا ہی نہیں، ایک ٹوٹا ہے اس کے بدلے میں 1، اور جو جان بوجھ کے توڑا ہے اس کے بدلے میں 60. اس کا مطلب 61 روزہ لگاتار رہنا ہے. یہ حالت ہے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں ہے، بھول گیا، وہ کھا رہا ہے، کھا بھی لیا، پھر بھی یاد نہیں ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا. ہاں البتہ دیکھنے والوں کو چاہیے کہ اگر آدمی ہٹا کٹھا ہے، تندرست ہے، روزہ اس سے پار لگ جائے گا اور وہ کھا رہا ہے بھول سے، تو ہم کو چاہیے کہ اس کو کہہ دینا کہ کیا آپ کا روزہ نہیں ہے. بس اس کو یاد آئے گا، چھوڑ دے گا. ایک دم بیمار ہے، لاغر ہے، مجبور ہے، ضعیف ہے، وہ بھول کے اگر کھا رہا ہے تو ہم کو منع نہیں کرنا، یار اس کو کھانے دو، اللہ جانے گا. یہ ہے مسئلہ. ہاں سر میں تیل لگایا، اس کا اثر حلق میں چلا گیا، کان میں تو تیل ڈالنا ہی نہیں، اس سے روزہ ختم ہو جائے گا. سرما لگایا، عطر خوشبو کو سونگا اور اس کا اثر حلق کے اندر پہنچ جائے تو روزے میں کوئی خرابی نہیں ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن لیا جا سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ شوقیہ دن میں اگر بتی جلاتے ہیں تو یہ ہوا جان بوجھ کے دھواں لینا. اس حال میں روزہ خطرے میں پڑ جائے گا. ہاں دھوکے سے کہیں راستے سے گزر رہے ہیں، دھواں سونگھنے میں آ گیا تو یہ معاف کے درجے میں ہے. یا جانور پالتے ہیں، جان بوجھ کے اس جگہ پہ آگ جلایا اس کے مچھر کو بھگانے کے لیے دن میں، اور ہم بھی اسی جگہ بیٹھ کے اس دھواں کو سونگھ بھی رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے سانس کے ذریعہ دھواں جائے گا ہی، اور وہ حلق میں پہنچ جائے تو پھر یہ روزہ خطرے میں پڑ جائے گا. ایسے ہی سحری کھایا، رات میں کھانا کھایا، پان کھایا، گٹکا کھایا، کوئی اور ایسی کڑی چیز کھائی جو دانت میں پھنسا رہ گیا، صبح دن میں سو کے اٹھے اور خلال کر کے اس کو نکالا. اب اس کو نکلنے کے دانت سے نکلنے کے بعد اس کو وہ شخص نگل گیا، ایسا ہے نگل گیا. اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ نگلنے میں اگر وہ چنے کے برابر تھا
تب تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنا سے کم چھوٹا ہے تو پھر یہ روزہ صحیح ہو جائے گا۔ ایسے ہی رنگین دھاگا، درزی لوگ کو یہ کام پیش آتا ہوگا یا عورتوں کو، رنگین دھاگے کو بار بار سوئی میں داخل کرنے کے لیے زبان سے اس کے نوک کو بناتے ہیں، اور اتنا بنا لیا کہ تھوک کا رنگ کم ہو گیا، اس رنگین دھاگے کا رنگ زیادہ ہو گیا اور وہ حلق کے اندر اتر گیا تو یہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور اتنا زیادہ کھا لیا رات میں کہ صبح میں کھٹی ڈکار آ گئی، اس سے روزہ ختم نہیں ہوگا۔ کھٹی ڈکار آنے سے روزہ ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر منہ بھر کے الٹی بھی ہو جائے، قے ہو جائے، باہر نکل جائے تو یہ روزہ باقی رہے گا، روزہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر منہ بھر قے کیا لیکن اس میں سے باہر پھینکایا ہی نہیں، وہ اندر ہی نگل گیا، تب اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعہ ہوگا۔ بہر صورت ہم سب کو رمضان کی قدر کرنی ہے، جیسے نماز ویسے یہ، اور اس میں فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر عبادت کا سنت کا درجہ اللہ فرض کر دیتے ہیں، فرض کا درجہ اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہی مصلحت ہے کہ اگر غیر رمضان میں کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو 1 روپیہ کا 1 روپیہ ثواب ملے گا، اگر رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے تو 1 روپیے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 روپیہ زکوٰۃ دینے کا ثواب دے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، روزہ، تراویح اور جتنے بھی احکام ہیں رمضان کے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، سارے